کسی کو پہچان نہ ہو کہ شجر خبیثہ کون سا ہے، بس یہ دیکھ لو طیبہ کے مقابلے میں کون آیا تھا. جو جس زمانے میں شجر طیبہ کے مقابلے پر آیا وہ شجر خبیثہ ہے. اور کیا. ایک میں شیعہ سنی کا یہ نام نہیں لے رہا، میں مولائی اور ناصبی کہہ رہا ہوں. میں شیعہ سنی پہ بات نہیں کر رہا، میں مولا کے چاہنے والے ہمارے بہت سارے برادران سنت ہمارے سر آنکھوں پر بڑی عقیدت رکھتے ہیں، پنجتن سے عقیدت رکھتے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر. تو میں مولائی اور ناصبی کہہ رہا ہوں، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا آپ. کچھ ناصبی ایسے ہوتے ہیں جنہیں علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، انہیں زبردستی کسی اور کو گھسانا ہوتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں تسلی بخش کام اتار دیں وہاں پر. تو عرض یہ ہے کہ وہ مولائی عالم تھے، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا. سامنے سے انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں صاحب نے یہ فرمایا. حضور نے کہا تھا امیر المومنین فقط علی کا لقب ہے، کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا الا کافر، مگر وہ کافر ہوگا. یار ایک بات کہہ دی ہے میں نے، کسی کا کفر چیک کرنا ہونا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو اپنے لیے امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے جی. یا علی. اچھا انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں جی بھائی. انہوں نے کہا اچھا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا. بھائی علی خلیفہ ہے مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، امام ہے متقین کے. جو علی کو فقط خلیفہ مانے وہ مسلمان ہے، جو علی کو امیر مانے وہ مومن ہے، جو علی کو امام مانے وہ متقی ہے. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا. انہوں نے سامنے سے بلند کر کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں صاحب نے فرمایا. کاپی پیسٹ آج کل جوان جانتے ہی ہیں. میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں، میرے مولا امام المتقین حضرت علی، میرے مولا امام المتقین حضرت، میرے مولا سخی و کریم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں صاحب نے فرمایا. تو یہ مولائی عالم کہتے ہیں کہ پروردگار دعا کی انہوں نے. اب شجرہ طیبہ پہ بات ہو رہی ہے نا، شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ کا پروردگار تو اس وقت میرے دل میں میرے مولا کی کوئی ایسی فضیلت ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے، یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے. تو کہتے ہیں مجھے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی جو میرے مولا کی ذریع پر لکھی ہوئی ہے. تو میں نے اسے دیکھ کر کہا ذرا ساتھ رہنا میرے. میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہتے ہیں میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا. پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. ملک اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یاد رکھیے گا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر صرف ہمارے پاس شیعہ کتابوں کے حوالے نہیں ہیں، تمام مکاتب فقہ کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں. اور یہ ہم بیان
یہاں پر آ کر اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ انہوں نے اپنی جانب سے بیان کر دیا ہے اور طیش میں آ جائے اور کسی کے اوپر یہ سنگین بات محسوس ہو. اس لیے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کا خود مطالعہ کیجیے. کتاب فرائض السمتین کا مطالعہ کیجیے. یہ کس نے لکھی ہے؟ امام جوینی نے کتاب لکھی, بہت بڑے عالم اہل سنت. البتہ کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آج یہ بحث ہے کہ وہ سنی ہی تھے اور مرے یا بعد میں شیعہ ہو گئے تھے اور پھر مرے, کیونکہ جب ان کا مطالعہ بڑھا, ان کی ذہنیت کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں تو حق ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہو گئے تھے اور پھر ان کا انتقال ہوا. لیکن یہ امام جوینی کوئی چھوٹے عالم اہل سنت نہیں ہیں, کیونکہ بعض دفعہ جب ہم دوسری کتابوں کی بات کرتے ہیں, فرائض السمتین کی بات کرتے ہیں, تاریخ الخلفاء کی بات کرتے ہیں, یا الامامہ والسیاسہ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سائے ستہ سے بتائیے, صحیح بخاری سے بتائیے, صحیح مسلم سے بتائیے. تو ہر چیز تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں, انہوں نے کچھ چیزیں لکھی, انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کچھ چیزوں کو ملایا جائے تو پورا شیعہ عقیدہ بنتا ہے. اور اس کا نمونہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں مفتی, آج کے دور کا فلاں مفتی یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب آقا ہے, مولا کا مطلب سید و سردار ہے, صحیح کہتے ہیں شیعہ. تو ایک عالم یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, میں وہی مطلب ہے جو شیعہ لیتے ہیں سید و سردار کے معنوں میں. کوئی عالم آ کر کہتا ہے کہ جو گھر جلانے کا واقعہ ہے یہ موجود ہے کتابوں میں, ذرا جا کر پڑھو, تمہاری کتابوں میں موجود ہے, ان کی کتاب میں موجود ہے, لہٰذا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے. یہ بھی کسی صاحب نے بات کہی ہے. تو کسی نے یہ والی بات کہی. ایک اور صاحب تھے جنہوں نے بات کی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سنی ہے. انہوں نے کہا کہ جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے وہ صرف ایک فرقے کا نہیں ہے, ہمارا بھی ہے. ہم بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ وہی 12 ہیں کہ جن کے پاس ولایت باطنیہ موجود ہے, وہی ان کے حقیقی اوصیاء ہیں. باقاعدہ انہوں نے چینل پر آ کر یہ بات کی ہے اور انہوں نے پھر نام لینا شروع کیے ہیں کہ ان 12 میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں, دوسرے حضرت حسن ہیں, تیسرے حضرت حسین ہیں, چوتھے امام زین العابدین ہیں, پانچویں امام محمد باقر ہیں, چھٹے امام جعفر صادق ہیں, ساتویں امام موسیٰ کاظم ہیں, آٹھویں امام علی رضا ہیں, 9ویں امام محمد تقی ہیں, 10ویں امام علی النقی ہیں, 11ویں امام حسن عسکری ہیں. اور یہاں پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی اور 12ویں کا نام نہیں لیا. وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے کچھ بات کہی, کسی نے کچھ بات کہی, کسی نے کچھ بات کی. ان ساری باتوں کو آپ ملا دیں تو وہی عقیدہ بنے گا جو ہمارا عقیدہ. ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے جو تحقیق کی وہ بیان کی ہے. اور اگر حقیقت دیکھنا چاہیں تو یہ سارے عقائد جو آج ہم مکتبہ اہل بیت کے بیان کرتے ہیں وہ تمام عقائد وہ ہیں جو تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و علیہ.